اللہ تعالیٰ یبین اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور کرو۔ اور یہاں پر ہے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پہلے انسان غور کرتا ہے، جب اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں جو لعلکم تتفکرون تھا 219 آیت میں، اس کے ساتھ تعلق ہے فی الدنیا والآخرہ کا، اس لیے میں نے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا تاکہ تم فکر کرو، غور کرو دنیا اور آخرت میں۔ دنیا اور آخرت میں انسان کو ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت انسان کے تصور میں یہ رہے کہ یہ اس وقت میں اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، تو ایک وقت آئے گا میرا جسم بے جان ہو جائے گا اور مجھے لوگ اٹھا کر لے جائیں گے اور وہ میرے کپڑے پھاڑ کر اتار دیں گے اور میں استنجا بھی خود نہیں کر پاؤں گا اور وہ مجھے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے۔ ایک وقت یقیناً ایسا آنے والا ہے، کوئی شک کی بات نہیں کہ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں اور جتنے سنیں گے، ایک دن یہ سارے مٹی کے نیچے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی مٹی کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور جس گھر کو یہ کہتے ہیں میرا گھر، اس کو کوئی اور میرا گھر کہے گا، اور اس کے ٹھیک 25-30 سال بعد کوئی اور اس کو میرا گھر کہے گا، اور پھر کوئی اور میرا گھر کہے گا، اور یہ گھر کسی کا بھی نہیں ہے، سارے کے سارے گھر اللہ کے ہی ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، ہم زمین کے وارث ہیں اور تم سب واپس آ جاؤ گے۔ تو ہم سب کرایہ دار ہی ہیں اور تھوڑے وقت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جو انسان ہر وقت دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کرتا رہتا ہے اور اس کا تجزیہ اور مقابلہ کرتا رہتا ہے، وہ درست رہتا ہے، اس کی سمت درست رہتی ہے، اس میں تکبر نہیں آتا، اس میں فخر نہیں آتا، اور وہ ہر وقت کل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا، آج کا میرا یہ ایکشن، میرا وہ ایکشن، میرا یہ کام، میرا وہ کام، ان میں سے کتنے کام ہیں جو مجھے آخرت میں کام آنے والے ہیں اور کتنے ہیں جن کا رزلٹ دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ تو پھر انسان آخرت کے لیے کرتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی سے بولتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی 4 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کی حیثیت ہے بحیثیت نبوت، تو آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وحی سے ہی بولتے ہیں۔ دوسری حیثیت ہے آپ کی بحیثیت ابن آدم، گرمی لگی تو کپڑا ہٹا دیا، سردی لگی تو پہن لیا، بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، حاجت ہوئی تو چلے گئے، یہ آپ کی، اس میں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور تیسری حیثیت آپ کی ہے بحیثیت قاضی، اس کے بارے میں فرمایا کہ انما اقضی بنحو ما اسمع، میں آپ کے سننے پر، جو میں آپ کے دلائل سنوں گا اس پر فیصلہ کروں گا۔ اگر میں نے کوئی پلاٹ دلائل کی روشنی میں ایک کا پلاٹ دوسرے کو دے دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پہلے تو میرا نہیں تھا، اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو میرا ہو گیا، فرمایا میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلے آپ وحی کے ساتھ نہیں کرتے، اس میں یہ احتمال رہتا ہے۔ اور چوتھی حیثیت آپ کی ہے بحیثیت امیر المومنین، بحیثیت ایک حکمران، تو وہ جو حیثیت ہے اس میں آپ کو حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ساتھیوں سے مشورہ کرو اور فیصلے کرو، تو اس میں بھی آپ مشورے کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور اس سے پیچھے آپ گواہوں کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، اس سے پیچھے آپ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور جو حیثیت آپ کی ایک امام الانبیاء کی ہے اس میں آپ وحی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یسألونک، انہوں نے آپ سے پوچھا تھا، میں رب اس کا جواب دیتا ہوں۔ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ کہ ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے نہیں؟ نہ، یہ تو مانتے تھے سب۔ ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سختی سے فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو اپنے
جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور جب فرمایا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں پھٹکنا آپ نے، تو پھر صحابہ کرام اتنے ڈر گئے کہ یتیم کی ہنڈیا پکی ہوئی ہے اور اس کا موڈ نہیں ہو رہا کھانے کا، گھر میں کھانا بچ ہی جاتا ہے، اب کوئی اور کھا نہیں رہا تو وہ خراب ہو رہی ہے۔ یتیم کے لیے کہیں سے گوشت آیا اور وہ پک نہیں سکا، فریجیں تو تھی نہیں، تو وہ خراب ہو رہا ہے، ہم تو اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو پھر لوگوں نے سوال کیا کہ ادھر اللہ نے فرما دیا کہ قریب نہیں جانا، ادھر ہمیں وہ چیز یتیم کی ضائع ہوتی، اس پہ دل کڑتا ہے، کیا کریں؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل ان سے کہو اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا خیر ہے، ان کی اصلاح کے کام کرنا یہ خیر ہے۔ تو ہر وہ کام جس میں ان کا فائدہ ہو وہ کرو۔ مثال کے طور پہ ان کا سالن بچ گیا، آپ اندازے کے ساتھ کھا لو، اور جب آپ کا پکے گا اندازے کے ساتھ اس کو دے دو، تو ان کی چیز ضائع ہونے سے بچ گئی اور آپ نے ان کی خیر خواہی کر دی۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچے سے سب پیار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پیار میں بگڑ رہا ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا تو اس کو 2 لگا دیا ہوتا شرارت پر، اور یہ چاچا کہتا ہے نہیں یتیم بچہ ہے میں اس کو نہیں مارتا، تو وہ بگڑ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا یہ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ تو آپ نے وہ کام کرنا جس میں ان کا فائدہ ہو، ان کی اصلاح ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جناب چونکہ یتیم ہے تو اس کو میں پوچھوں گا نہیں اور میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا اس کے۔ اسی طرح بھائی فوت ہو گیا، اس کی فیکٹری ہے، تو اب دوسرا بھائی اس فیکٹری کو چلا رہا ہے، تو اب اس کی اپنی بھی فیکٹری ہے، ادھر بھی ٹائم دے رہا ہے، تو ادھر بھی اپنا حرج کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا پھر ادھر آتا ہے تو کبھی چائے پینی پڑ جاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہو وہ بچے، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو حاجت مند ہے وہ اپنی تنخواہ لے سکتا ہے اس سے، جو ضرورت مند ہے جب وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، سروس دے رہا ہے، تو اس کو وہ اپنی تنخواہ لے سکتا ہے، یا تنخواہ نہیں تو کبھی کھانا کھانا پڑ گیا، کبھی ان کا پنکھا چلانا پڑتا ہے، اے سی چلانا پڑتا ہے، تو چونکہ وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی خیر خواہی کس میں ہے، جس میں ان کی خیر خواہی ہے وہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اگر وہ مال آپ کا ہوتا تو آپ کیا فیصلہ کرتے؟ اس کو اس حساب سے ڈیل کرتے ہوئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو خلط ملط کر لو، اپنے اندر دم کر لو، تو تمہارے بھائی ہیں۔ دم کر لو کا معنی یہ ہے کہ ان کی ہنڈیاں الگ نہ پکاؤ، ان کی ہنڈیاں اپنی ہنڈیا کے ساتھ ہی پکا لو، اور اندازہ رکھ لو کہ اتنے یہ ہیں، 4 یہ ہیں اور 5 ہم ہیں، تو یا 6 ہم ہیں، تو جتنا خرچہ آیا اس کا 40% ان پہ ڈال دیا، 60% ان پہ ڈال دیا، اور پھر لقمے گننے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کتنے لقمے کھائے ہیں اور انہوں نے کتنے کھائے ہیں، کہ کہیں یتیم کا مال ادھر نہ آ جائے۔ پھر آپ چونکہ اصلاح کی نیت ہے آپ کی، تو پھر آپ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا کہ آپ یہ کرو وہ کرو، اتنی باریکیوں کا حساب کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر آپ ان کو اپنے اندر خلط ملط کر لو، ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، فساد کرنے والے کو جانتا ہے، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت فساد کرنے کی اور ان کا مال ہڑپ کرنے کی اور بہانے کے ساتھ کھانے کی ہے، یا آپ کی نیت ان کی خیر خواہی کی ہے اور ان کا مال بچانے کی اور بڑھانے کی نیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس لیے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس کو حساب دینا ہے تم نے، بچوں کو نہیں دینا، وہ تو چھوٹے بچے ہیں، اس کا حساب آپ نے اپنے رب کو دینا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، گویا کہ اللہ تعالیٰ یتیموں کا والی ہے اور وہ ذمہ داری خود لے رہا ہے کہ ان ڈیوٹی تم دے رہے ہو، نگرانی میں کر رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ،
تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا کہ تم ایک ایک پائی کا حساب رکھو، ایک ایک لقمے کا حساب رکھو، اور ان کی ہر چیز کا الگ، یہ بتی جل رہی ہے اس میں تمہارا بچہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، بتی تو یتیم کے مال سے جل رہی ہے، ہر چیز کا حساب لگانے کا کہہ دیتا تو اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے موٹا سا قاعدہ بیان کر دیا کہ آپ اصلاح کا کام کرو، فساد سے بچو، اور بہانے بہانے سے ان کا مال نہ کھاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر پابندی نہیں لگائی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بہت بوجھل ہو جاتا ہے وہ کام جو تمہارے لیے مشقت والا ہو۔ تو وہاں ہے کہ ما عنتم، اور یہاں ہے لأعنتکم، یہ لفظ وہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، بہت عزت والا، حکیم، بہت دانائی والا ہے۔ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو ان سے کہو ان کی اصلاح کا کام کرنا یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، ہنڈیا ایک کر لو یا کاروبار ایک کر لو، جو بھی، تو وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے، تباہی کرنے والے اور مصلح، اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔ اصلاح کرنے والے سے فساد کرنے والے کو جانتا ہے، مطلب اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز، بہت عزت والا، حکیم، بہت دانائی والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہاں تنکحوا اور آگے کیا کہا، وَلَا تُنكِحُوا، تنکحوا اور تنکحوا میں کیا فرق ہے؟ تنکحوا کا معنی ہوتا ہے تم نکاح کرو، اور تنکحوا کا معنی اپنا نکاح کرو، نہ کرو، اور تنکحوا کا معنی تم اپنی بہن بیٹی کا نکاح نہ کرو۔ یہ عربی زبان میں اس طرح حرکات کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو یہ باب مجرد کا ہے، اور تنکحوا باب افعال ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اگر آپ اپنی جوانی کے ہاتھوں مجبور ہو اور مشرکہ عورت اویلیبل ہے شادی کے لیے، اللہ منع کر رہا ہے، اور دوسری طرف پھر لونڈی ہے، آزاد عورت نہیں ہے، وہ مومنہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَمَةٌ، اور یقیناً، اب اس کو اگر آپ لام کو لمبا کریں گے وَلَا أَمَةٌ تو معنی الٹ ہو جائے گا، تو اس میں وَلَا أَمَةٌ پڑھنا ہے، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یقیناً أَمَةٌ لونڈی یا بندی، عبدن کے مقابلے میں أَمَةٌ آتا ہے۔ بچپن میں لوگ یہ نام رکھتے تھے، آج تو چھوڑ گئے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الحفیظ، عبد القیوم نام ہیں، تو اسی طرح امت اللہ، امت الرحمن، امت الحفیظ اور امت القیوم، یہ اسی طرح کے عورت کے لیے نام آتے ہیں۔ امت ان کا معنی بندی، عبد ان کا معنی بندہ، لونڈی غلام، عبد ان کا معنی غلام، امت ان کا معنی لونڈی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور امتن اس کے عبدن کی تانیث آتی ہے، مؤنث آتی ہے، اور امتن یہ الف میم اور گول تا جس طرح یہاں پر ہے اس طرح لکھا جاتا ہے۔ میں نے ایک قبرستان میں دیکھا لکھا ہوا تھا امت الحفیظ، الف میم تا اور لمبا لام، امتل اور آگے حفیظ لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کا نام الحفیظ، اس کا لام اتار کے آماتوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، تو وہ امتل بن گیا، پتہ نہیں کیا بن گیا۔
امتن اس طرح لکھتے ہیں جس طرح یہاں پر ہے، والا امتن اور یقیناً لونڈی مومنتن مومنہ، خیرن بہتر ہے میں مشرکتن مشرکہ آزاد سے، ولو اعجبتکم اگرچہ تمہیں تعجب میں ڈالے، لفظی معنی تعجب میں ڈالے، مراد ہے اچھی لگے۔ اگر آزاد مشرکہ خوبصورت ہے اور لونڈی مومنہ وہ خوبصورت نہیں، آپ کو مشرکہ پسند ہے تو اللہ تمہیں منع کر رہا ہے، فرمایا والا امتن اور یقیناً لونڈی مومنتن مومنہ، خیرن وہ زیادہ اچھی ہے میں مشرکتن مشرکہ آزاد عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ تمہیں وہ اچھی لگتی ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین اور مت بچی بہن کی شادی کرو مشرک مرد سے، مشرکین مذکر ہے، مشرکات مؤنث ہے، مت شادی کرو اپنی بہن بچی کی المشرکین مشرک سے، مشرکوں سے، حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، والا عبد مومن اور یقیناً غلام مومن، خیرن زیادہ اچھا ہے میں مشرکن مشرک آزاد سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ اولئک وجہ کیا ہے اس میں؟ اولئک یہ لوگ یدعون الی النار آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں مشرکہ عورت آئے گی تو آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکو گے، اور وہ مشرکہ ہوگی تو آپ کا ایمان خراب کر دے گی۔ اولئک یہی لوگ یدعون الی النار آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی یدعو الی الجنہ وہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرہ اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، باذنہ ہی اپنے حکم سے یا اپنی اجازت سے، ویبین اور وہ بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، ذکر نصیحت۔ یہاں پر جو بحث ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ پاک دامن عورت اہل کتاب کی تمہارے لیے حلال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اجازت دی ہے۔ اہل کتاب کی عورت سے شادی جائز ہے، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور جائز ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کا بیٹا کہنا شرک نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہودی مشرک ہیں، اللہ فرماتے ہیں عیسائی بھی مشرک ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مشرکوں سے شادی جائز نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے شادی جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو شرک کرنے کے باوجود یہ الگ معاملے میں الگ کیا ہے، اور مشرک جو تھے جو اہل کتاب نہیں تھے ان کو الگ کیا ہے۔ مکے والے تھے جیسے ہندوستان والے ہیں تو نہ اللہ کو مانتے، نہ کسی نبی کو مانتے، نہ کتاب کو مانتے، نہ سابقہ رسولوں کو مانتے، نہ تقدیر کو مانتے، نہ مرنے کے بعد جینے کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ جہنم کو مانتے، کچھ نہیں مانتے۔ جبکہ یہودی عیسائی وہ اپنے نبی کو مانتے، اپنی کتاب کو مانتے، اور آخرت کو، سابقہ رسولوں کو، تقدیر کو، جنت کو، جہنم کو، سب کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی اور ہماری کتاب کو نہیں مانتے۔ اور
اتنا ماننے کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے اور ان کا نکاح بھی جائز ہے، اگر جس میں 3 شرطیں ہم لگاتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ نمبر 2، آپ کی اولاد کے ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ نمبر 3، آپ اس سے ایمان والی محبت نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ بیوی والی دوستی ہوگی، ایمان والی نہیں ہوگی۔ یہ اگر آپ فرق کر سکتے ہیں باریک سا، اور آپ کی بچے اور آپ کا ایمان محفوظ ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اہل کتاب مشرک اور غیر اہل کتاب مشرک میں اللہ نے فرق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب اور مشرک، اہل کتاب اور مشرک۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کو الگ کیا، مشرکین کو الگ کیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ اہل کتاب نصارہ، مجوس، یہودیوں کا ذکر کر کے فرمایا والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، مشرک کو الگ بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تمہارے سب سے شدید دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تمہارے زیادہ قریب وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں، اور تمہارے ان کی نسبت قریب وہ عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں علماء اور ان کے پیر ہیں جو ان کو دین سکھاتے ہیں، اور ان میں وہ والا تکبر نہیں۔ آج کل کے عیسائی جو اکثریت ہیں یہ عیسائی نہیں ہیں، یہ سیکولر ہیں، یہ عیسائی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سلیب کو مانتے ہوں گے مگر یہ سیکولر ہیں، اس لیے ان میں وہ نرمی نہیں ہے۔ اس لیے آج یہودیوں اور عیسائیوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور وہ بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ جو اصل عیسائی ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے اصل یہودی ہیں نا وہ بھی اس طرح نہیں ہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے۔ تو بہر صورت جو عمومی یہودی ہیں اللہ یہ ضدی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑے دشمن ہیں، اور مشرک بڑے دشمن ہیں۔ اور آج سب سے زیادہ اسرائیل کی مدد امریکہ اور اس کے بعد ہندوستان کر رہا ہے، یہ مشرک ہے۔ تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرکوں کو الگ قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، پہلی ہجرت کدھر کی؟ صحابہ کرام نے حبشہ، اور حبشہ والا مشرک ہی تھا مگر اہل کتاب تھا، عیسائی تھا۔ تو مشرکوں سے تنگ آ کر عیسائیوں کی طرف ہجرت کی، دوسری ہجرت مسلمانوں کی طرف کی، تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں سے زیادہ اچھے تھے۔ تو آپ نے اپنے رویے کے ساتھ بھی اہل کتاب کے ساتھ فرق کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یعنی آپ ان کو کوئی واسطہ دے سکتے ہیں، کوئی فوٹنگ ہے ان کی، کوئی بنیاد ہے، بیس ہے کہ تم کو اپنی کتاب کو مانتے ہو نا، اس میں لکھا ہوا شرک نہ کرو، وہ تو مانو۔ لیکن یہ جو مشرک ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں فرق کیا ہے کہ ان کی عورت سے شادی جائز نہیں، اور جو اہل کتاب ہے اس کی عورت سے شادی جائز ہے۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کئی ناسمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے زمانے کے جو
قبر پرست لوگ ہیں نا، یہ مکے والوں سے بدتر ہیں۔ کبھی آپ نے جملہ سنا ہو؟ حالانکہ مکے والوں سے اچھے وہ ماشاءاللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ایمانیات سارے کے سارے ان کے پاس ہیں، صرف غلو کرتے ہیں اور زیادتی کر جاتے ہیں اور مبالغہ آرائی کر جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، شرک کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو دیگیں چڑھاتے ہیں، مرغا بکرا چڑھاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے یہ ہندوستان کے ہندوؤں سے بدتر ہو، اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ ہے وہ ایک بحیثیت مسلمان کی ہونی چاہیے۔ ان کی عورتوں سے شادی اس شرط میں جائز ہے کہ وہ کٹر نہ ہو اور بات ماننے والے لوگ ہوں، تو ان کو پڑھایا جا سکتا ہو تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا کبھی پڑھ جائے تو پڑھی جا سکتی ہے، مستقل پڑھو گے تو آپ کی اولاد خراب ہو جائے گی، لیکن کبھی کبھی پڑھنی پڑے اور وہ تسلی سے نماز پڑھاتا ہو تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مطلب ان کو آپ فتویٰ بازی کے ذریعے دور کرنے کی بجائے ان کو آپ، جہالت ہے، ان کو تعلیم دیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ کہنا کہ نہیں یہ تو مشرک ہیں اور یہ تو وہ ان سے بھی بدتر ہیں بس اوقات کہہ دیتے ہیں لوگ، یہ بالکل زیادتی کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں حرمین میں ادھر ادھر کہیں بھی یہ فتویٰ لگا کر ان کو وہاں سے دور نہیں کیا جاتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ان کا اسلام ہے، اور اسلام کے باوجود شرک کرتے ہیں، تو ان کی تعلیم، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کی فتویٰ بازی کی ضرورت ہے۔ تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یقیناً مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ آزاد سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر تمہیں اچھی لگتی ہو، اور اولئک، اور وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مرد سے اپنی بچی کی شادی نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے، اور یقیناً عبد المومن خیر من مشرک، جو غلام مومن ہے وہ بہتر ہے مشرک آزاد سے، اگرچہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن سے، اور وہ تمہارے لیے اور لوگوں کے لیے وہ آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے بچی کی شادی کسی کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ کرنے کا، کیونکہ بچی ماتحت ہوتی ہے، جو شوہر ہے وہ حاکم ہوتا ہے، تو وہاں پر ایمان سروائیو کرنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے بچی دینا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ان کی بچی سے شادی کی جا سکتی ہے اگر اس میں آپ کے یہ 3 شرطیں پوری ہوں۔ اسی طرح ہمارے آپس میں جو مسلمانوں کے فرقے ہیں، ان میں بھی اگر آپ بچی دے رہے ہیں تو 1000 بار سوچیں، کیونکہ بچی ماتحت ہوگی اور ان سے اثر قبول کر سکتی ہے، ان کی جبر بھی ہوگی۔ میرے پاس کئی ایسے کیس آتے ہیں، نکاح سے پہلے کہتے تھے نہیں ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ، ہم اس کو کوئی مجبور نہیں کریں گے، اور جیسے ہی وہ گئی اب اس کو تنگ کرتے ہیں کہ لازمی ہمارے شرکیات پر جا، ہماری بدعات پر جا، اور پھر جو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد اس کو مرد ادھر کھینچتا ہے، اور چاچے تائے ادھر کھینچتے ہیں، بیوی اس کی ادھر کھینچتی ہے، اور بچے بھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اپنی بچی دینے میں 1000 بار سوچو، اور ان کی بچی لینے میں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ گہرے لوگ نہیں ہیں، بات ماننے والے لوگ ہیں، تو آپ شادی کر سکتے ہیں، ہے ویسے رزق، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں اور کر سکتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور کرو دنیا اور آخرت میں۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو ان سے کہو کہ ان کی اصلاح کا کام کرنا بہتر ہے،
اور اگر آپ ان کو تم اپنے ساتھ خلط ملط کر لوگے، ملا لوگے، تو تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی جانتا ہے فساد کرنے والے سے اصلاح کرنے والے کو، اور اگر اللہ چاہتا لعنتکم تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ تعالی بہت عزت والا، بہت حکمت اور دانائی والا ہے۔ اور مت شادی کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً مومنہ لونڈی مشرکہ آزاد سے زیادہ اچھی ہے، اگرچہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہو۔ اور مت بچی کی شادی کرو مشرکوں مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اپنی بچیوں کی مشرک مردوں سے شادیاں نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً مومن مرد وہ زیادہ بہتر ہے، وہ غلام مومن زیادہ بہتر ہے مشرک آزاد سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف اپنی اذن سے، اور وہ تمہارے لیے اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ واللہ اعلم۔